جیسے میں رضیہ آپ سے پہلے کہہ رہا تھا، ایک تو یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں، میں نے کہا کہ آپ شعبے چنیں. جب میں نے صبا نثار کا اور گلشن نثار کا ذکر کیا، وہ شعبے دونوں عورتوں سے وابستہ ہیں. ڈیزائننگ ہو سکتا ہے وہ مردوں کے کپڑے بھی ڈیزائن کرتی ہو، لیکن شاید وہ عورتوں کی زیادہ کرتی ہے. اور جو گائنیکولوجی ہے، جو وہ بھی عورتوں سے متعلق ہے، کہ تعلیم کو ہم نے عورت کی طرف دھکیل دیا. اور وہ بھی کن شعبوں میں جس میں آپ کو زیادہ ضرورت ہے. یہ میں پیغام بھی دے رہا ہوں، جس کو میں ریپیٹ بھی کر رہا ہوں، یہی میرا پیغام بھی ہے کہ وہ کیا وجہ ہے یا تھی کہ میں نے یہ تجویز ان کے ماں باپ کے ذہن میں بٹھا دی کہ اس کو ڈیزائنر بنواؤ، اس کو MBA کرواؤ، اس کو مطلب ڈاکٹر کرواؤ. تو ابھی ہمارے پاس موسٹلی بلوچ معاشرے میں جو پسماندہ بھی ہے، آپ کو کوٹے پہ ڈاکٹر اور شاعر انجینئر مل جاتے ہیں. کوٹے پہ جو آپ کا کوٹا بنتا ہے، جو آپ کا ریزرو آپ کا ہے. تو کیوں نہ ہم میرٹ پہ چلیں. مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج کو عورت ہونا چاہیے. بیک وقت یہ میں سسٹم ہی آپ کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں کہ میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں، لیکن میں ایک چونکہ ڈیزائننگ سے میرا تعلق ہے، میں ایک گورنمنٹ کو فارم کر رہا ہوں. تو جس طرح میری بہن زبید جارک رشتے میں میری کزن ہے، نزدیکی کافی، وہ ہمارے گھر میں ٹھہرتے ہیں پسنی آ کے. تو عورت کو اگر آپ پڑھائیں گے، یہ تو ایک مشہور قول ہے کہ ایجوکیٹ اے مین، ایجوکیٹ این انڈیویژول، ایجوکیٹ اے وومن، ایجوکیٹ اے نیشن. میں نے کہا ایجوکیٹ ورلڈ. ہاں جی ہاں. اس نے کہا کہ ایک آدمی کو آپ تعلیم دے رہے ہیں تو وہ تو ایک ہی بندہ ہے، لیکن ایک عورت کو آپ تعلیم دے رہے ہیں، پورے خاندان کو دے رہے ہیں. میں نے خاندان کو نہیں، پوری دنیا کو آپ تعلیم دے رہے ہیں. کیونکہ خاندانی سے تو بنتی ہے، پہلے آپ فرد ہوتے ہیں، پھر خاندان بنتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے قبیلے قبائل بن جاتے ہیں، پھر قوم بنتی ہے، پھر آپ یونیورسل کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم نے درمیان میں دیکھو، ماں جیسا آپ اسے کہیں گے اس سے بڑا رشتہ نہیں، اور وہ عورت ہے. اگر جنت باپ کے سر کے اوپر نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے تو بالکل ہے ہی ہے. اور میری شہرت میں غالباً میری ماں کی دعاؤں کا دخل ہے. کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے. کوسچن باقی ہے کیونکہ یوتھ اس وقت انتظار میں ہے کہ انہوں نے کیا سننا ہے قاضی صاحب سے. جی قاضی صاحب. ابھی مجھے پتا ہے کہ رضیہ شعر و شاعری کی موڈ میں آ گئی ہیں تھوڑی دیر کے لیے. جی بالکل.